مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور ہدری صاحب، اور پھر اس کے ساتھ سینیٹر طلحہ محمود صاحب، اور پھر خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور یہ پوری جماعت مجموعی حیثیت سے انہوں نے اس میں بڑا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک ایسے موقع پر ہم سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے حق گوئی کے حق ادا کیا ہے۔ اور اس موقع پر جماعت اہل حدیث کے طرف سے حافظ عبدالکریم صاحب نے جو بل پیش کر کے پورے امت کے طرف سے فرض کفایہ کا فریضہ ادا کیا ہے، ان تمام ساتھیوں کو ہم عظمت کے سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن خصوصاً یہ جو اس دفعہ داعیہ بنا اور ایوان بالا اور پھر اس کے بعد سینٹ سے یہ جو بل منظور ہوا ہے، اس میں خاموش مجاہد کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرا مقصود اس سے میرے برادر مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب تھے کہ وہ ایک ایسے جامع شخصیت تھے، تو وہ تمام مکاتب فکر میں وحدت کا نقطہ تھا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پاکستان کے پارلیمنٹ سے ایک عظیم مسئلے کو حل فرما دیا۔ یہ وہ عظیم مسئلہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد آج تک اس کے اوپر جس انداز سے کام ہونا چاہیے تھا، تو مختلف ادوار میں مختلف شخصیات نے اپنے بساط کے مطابق اس پر کام کیا ہے، اور وہ سب قابل صد تحسین ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی کہ فرقواریت کا خاتمہ ہو اور ملک میں یکجہتی ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ کوئی ایک ایسے قانون بنایا جائے کہ جس قانون کے تحت ہم سب کے سب زندگی گزارے اور وہ امن و آشتی کی زندگی ہو۔ 7 اگست کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ سے جو بل منظور ہوا ہے، اس بل کے لیے ایک جہد مسلسل کیا گیا ہے، اور اس میں ہزاروں علماء اور ہزاروں لوگوں نے ایک قربانیاں دی، اور یہ کوشش رہی کہ اب ہمارا پاکستان عدم استحکام کے متحمل نہیں ہے، فرقواریت کے متحمل نہیں ہے، انتشار کے متحمل نہیں ہے، اور یہاں ایک ایسے قانونی مسودہ پاس کرنا چاہیے کہ جو سب کے لیے قابل عمل ہو۔ اس موقع پر یہ تمام ہمارے اکابر قابل صد تحسین ہے کہ اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے ساتھی ہے، جمعیت علماء اسلام کے کردار بڑا بنیادی اور اہم کردار ہے کہ انہوں نے اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالغفور ہدری صاحب، اور پھر اس کے ساتھ سینیٹر طلحہ محمود صاحب، اور پھر خصوصاً قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور یہ پوری جماعت مجموعی حیثیت سے انہوں نے اس میں بڑا بہترین کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک ایسے موقع پر ہم سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی نہیں بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے حق گوئی کے حق ادا کیا ہے۔ اور اس موقع پر جماعت اہل حدیث کے طرف سے حافظ عبدالکریم صاحب نے جو بل پیش کر کے پورے امت کے طرف سے فرض کفایہ کا فریضہ ادا کیا ہے، ان تمام ساتھیوں کو ہم عظمت کے سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھو اس کے پیچھے جو محرکات ہے اور اس بل کے پاس ہونے کے لیے جو راہ ہموار کیا گیا ہے اور اس کے داعی جو بنے ہیں، تو اس میں ہر دور میں ساتھیوں نے مسلسل کوشش کی ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر رہا، اور اس کی تصویب کرتے ہیں، ان کو داد دیتے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کے کاوشوں کو قبول فرمائے۔ لیکن خصوصاً یہ جو اس دفعہ داعیہ بنا اور ایوان بالا اور پھر اس کے بعد سینٹ سے یہ جو بل منظور ہوا ہے، اس میں خاموش مجاہد کی بہت بڑی قربانی ہے۔ میرا مقصود اس سے میرے برادر مکرم حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب تھے کہ وہ ایک ایسے جامع شخصیت تھے، تو وہ تمام مکاتب فکر میں وحدت کا نقطہ تھا اور ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ صرف ہمارے مکتب فکر کے لیے نہیں، بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام مکاتب فکر ان کو ایک نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو ہم ساروں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور یہ وہی شخص ہے کہ جو پوری امت میں وحدت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو حضرت بہترین انداز سے کرنے والے بھی تھے،
سمجھنے والے بھی تھے اور اس کو پنپنے والے بھی تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا اور رات دن ایک کر کے ملک کے اندر جن حضرات نے اس بل کے لیے اور پھر قواریت کے خاتمے کے لیے کہ جو جدوجہد کی تھی، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اور یہ تمام لوگ شامل تھے، حضرت مولانا طارق اعظم صاحب، ان سب کے مسودات کو لے کر کے وہ یہاں کراچی آئے اور اس میں انہوں نے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سے رہنمائی لی اور اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس کی کوشش تھی کہ اب میں اس کو پارلیمنٹ سے پاس کر لوں، اور اس کے لیے انہوں نے مقتدر قوتوں سے ملاقاتیں اور قوت تنفیذ والے لوگوں سے، اداروں سے، پارلیمنٹ کے ارکان سے مسلسل رابطے میں رہے، اور انہوں نے ان سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اب اس کو پاس کرائیں گے۔ تو یہ راستہ انہوں نے ہموار کیا تھا، ذہن سازی اس نے کی تھی، اور اسی بل کے بنانے کے لیے اور اس کو ٹھیک کرانے کے لیے وہ حضرت کے خدمت پہ پہنچے تھے، اور راستے میں آ کر کے انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ گئے، لیکن انہوں نے جو کام کر کے امت کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے غیبی مدد کے اعتبار سے آپ کے اس ادھورے کام کو مکمل کرا دیا کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے تھے وہ اللہ نے پائے تکمیل کو پہنچا دیا۔ آج پوری قوم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔